اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی کچھ بہت خاص آیات پر بات کر رہے ہیں، آیت 27 سے 44 تک، اور یہ اس آزمائش کے بارے میں ہے جو مصیبت بن کر نہیں آتی بلکہ کامیابی اور دولت کی صورت میں آتی ہے۔ جب دنیا آپ پر مہربان ہو تو ایک بہت ہی لطیف خطرہ پیدا ہوتا ہے، یہ احساس کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ جی بالکل، اور یہ آیات ایک تمثیل کے ذریعے اسی خطرے کو کھولتی ہیں۔ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمت کو امانت سمجھنے کے بجائے آپ کہہ لیں اپنی قابلیت کا تمغہ سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کی روحانی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ اصل خطرہ مال و دولت نہیں بلکہ وہ غفلت ہے جو اس سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ قرآن ہمیں یہ کہانی سنائے، وہ ہمیں اس آزمائش سے بچنے کے لیے کچھ اصول بتاتا ہے۔ گویا میدان میں اتارنے سے پہلے ڈھال تھما دی جاتی ہے۔ وہ کیا اصول ہیں؟ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ دیکھیں، آیات 27 اور 28 میں دو بنیادی ہدایات ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہی حقیقی پناہ ہے، جسے قرآن ملتحد کہتا ہے، یعنی ایسی جگہ جس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، کیونکہ اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے۔ صحیح۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کی صحبت میں صبر سے جمے رہنا جو خالص نیت سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قرآن یہاں ایک بہت ہی لطیف لفظ استعمال کرتا ہے، وجہہ، یعنی اس کا چہرہ یا اس کی رضا۔ مطلب یہ کہ ان کی عبادت کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ یعنی بنیاد یہ ہے کہ خود کو اللہ کے کلام اور ایسے لوگوں سے جوڑ کر رکھو جن کی نظر دنیا پر نہیں، آخرت پر ہے۔ یہ اصول سمجھانے کے بعد قرآن ہمیں وہ طاقتور مثال دیتا ہے، دو آدمیوں کی مشہور کہانی۔ جی بالکل، ایک شخص جسے اللہ نے انگور کے دو شاندار باغات عطا کیے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھے۔ کھجوروں کی باڑ، بیچ میں کھیتیاں اور نہریں بہہ رہی تھیں، کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اس کثرت نے اس کے دل میں تکبر پیدا کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے بڑے فخر سے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یعنی میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا حلقہ اثر، میرے حمایتی بھی تم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس کا تکبر صرف مال پر نہیں تھا بلکہ نفرہ یعنی اپنی جماعت پر بھی تھا۔ کیا یہ آج کے دور کے سوشل سٹیٹس یا فالوورز کی طرح نہیں ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ محض مالی تکبر نہیں تھا، یہ سماجی برتری کا احساس تھا، اور یہی اس کی اصل بیماری کی جڑ تھی، جو اس وقت ظاہر ہوئی جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ مستقبل کو لے کر حد سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، یہ ایک طرح سے تقدیر کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ قرآن اسے ظالم لنفسہ ہی کہتا ہے، یعنی اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، فانی چیز کو لافانی سمجھ لیا۔ اس نے باغ کو دیکھا، باغبان کو نہیں۔ جیسا کہ مولانا رومی نے کہا تھا، وہ باغ جو تمہیں باغبان کو بھلا دے وہ پہلے ہی جل رہا ہے۔ اس کا باغ ظاہری طور پر ہرا بھرا تھا، لیکن باطنی طور پر اس میں آگ لگ چکی تھی۔ ایسے میں اس کے دوست کا رد عمل بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے مغرور دوست کو کیسے سمجھانے کی کوشش کی؟ اس کے مومن ساتھی نے کمال حکمت سے جواب دیا۔ پہلے تو اس نے اسے اس کی حقیر ابتدا یاد دلائی کہ تم مٹی سے بنے ہو، اور پھر ایک نطفے سے، یعنی ایک پانی کے قطرے سے۔ اپنی اوقات یاد رکھو۔ جی۔ پھر اس نے اسے توحید کا سبق دیا، اور آخر میں وہ روحانی علاج بتایا جو تکبر کا تریاک ہے۔ وہ کلمات سکھائے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا، تو یہ جملہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ تکبر کا علاج ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر کامیابی اور طاقت کا سرچشمہ وہ خود نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، جب اس نے یہ علاج استعمال نہیں کیا تو پھر اس کی بیماری کا انجام کیا ہوا؟ جب اس نے نصیحت نہ مانی تو اس کے باغ پر آسمان سے ایک آفت آئی، جسے قرآن حسبانن کہتا ہے، اور وہ سرسبز باغ ایک صاف میدان بن گیا۔ وہ اپنے ہاتھ ملاتا رہ گیا، یقلب قفیہ، اس سرمائے پر جو اس نے لگایا تھا، اور حسرت سے بولا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے حمایتی، اس کی نفرہ، وہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ بالکل،
کوئی نہیں بچا سکا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس جال میں پھنس جاتے ہیں نا؟ بالکل، چاہے وہ کوئی کامیاب پروجیکٹ ہو یا ذاتی کامیابی، فوراً خیال آتا ہے کہ یہ میری محنت ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ محنت کی توفیق بھی اسی کی طرف سے تھی، اور کہانی کا اختتام اسی حتمی سچائی پر ہوتا ہے، ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ یعنی ایسے موقع پر سارا اختیار اور تحفظ صرف اللہ ہی کا ہے جو برحق ہے۔ جی، جب سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب روح کو پتہ چلتا ہے کہ اصل سہارا کون تھا۔ یہ تمثیل واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ کون سے باغات ہیں جنہیں ہم دائمی سمجھ بیٹھے ہیں، کہاں آرام اور سکون نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ اور اسی غور و فکر کے ساتھ ایک دعا دل میں آتی ہے، اے عطا کرنے والے، جو امانت دیتا اور واپس لیتا ہے، جو تو نے سونپا ہے اسے اپنی جگہ نہ لینے دے، ہمیں اتنا محتاج رکھ کے ہم یاد کرتے رہیں اور اتنا غنی بنا کے ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ آمین۔ آج کی اس گفتگو کا صحرا میر علی شاہ کو جاتا ہے، جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم کے متلاشی ہیں اور جن کے نوٹس کی بنیاد پر ہم نے یہ گہرائی میں بات چیت کی۔ جی، اور اگر مصنوعی ذہانت کی مدد کی وجہ سے ہمارے تلفظ میں یا بیان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم اس کے لیے معافی اور اللہ سے قبولیت کے طلبگار ہیں۔